یہ کہ ایک بوڑھا آدمی، ایک بزرگ آدمی دیہات کے رہنے والا، جن کا نام الخاب ابن خلاصہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، عرض کیا، یا رسول اللہ، انی شیخ کبیر، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت میری عمر ہو گئی ہے، اور انی لا استطیع ان اتعلم القرآن، میں قرآن سیکھ نہیں سکتا، اتنی عمر ہو گئی ہے کہ قرآن سیکھنے کی صلاحیت اور استطاعت میرے اندر نہیں ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، حق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ جب وہ بزرگ آدمی چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہ الرجل، یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے۔ سمجھدار سے مطلب یہ ہے کہ جو اصل چیز، جو مضمون مین چیز ہے اسی کو پکڑ لیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دل کی یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر اس کو دل کے حق کے ساتھ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو نہ بتاؤں کہ وہ کون سا کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا ہے۔ اور وہ کلمہ تقویٰ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ابو طالب کو ان کے موت کے وقت پیش کیا تھا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ کلمہ تقویٰ ہے، کلمہ اخلاص ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا کئی نام ہیں، کلمہ تقویٰ، کلمہ اخلاص۔ یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو شداد نے روایت کی ہے، اور عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر تھے، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل فیکم غریب، کہ تمہارے درمیان کوئی اجنبی ہے؟ غریب کا معنی ہے اجنبی، یعنی اہل الکتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ تھا کہ کوئی اہل کتاب تو نہیں ہے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی تو نہیں ہے تمہارے درمیان؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، اور فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ ہم نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھوڑی دیر، پھر ہم نے ہاتھ نیچے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کیا تو ہم نے بھی ہاتھ نیچے کیا۔ ثم قال الحمدللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کی ہے۔ اے اللہ انک بعثتنی بہذہ الکلمہ، اے اللہ تو نے یہ کلمہ دے کر مجھے بھیجا ہے، وامرتنی بہا، اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور تو نے اس پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی وہاں موجود، غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کی بشارت مل گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے، اور جو ہے اس وقت جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت رفاعہ جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے کسی سفر سے، یہاں تک کہ جب ہم مقام قدید پر پہنچے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بعض لوگ جو ہے اپنے گھر جانے کے لیے اجازت مانگ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے رہے تھے، یعنی اللہ کے راستے سے واپس آ رہے، اب اجازت مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کیا، اس کے بعد فرمایا ما بال رجال یکون شق الشجرۃ التي تلی رسول اللہ ابغض الیہم من الشق الاخر، فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ درخت کا جو حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے، وہ دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ حصہ زیادہ دوسرے سے زیادہ ناپسند ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد یہ تھا کہ جو ہے میرے ساتھ رہنے کے بجائے گھر جانا پسند کر رہے ہیں صحابہ، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ تو پھر یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے سب کے سب رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر رونے لگے، یعنی صحابہ کون نہیں چاہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی اجازت مانگتا ہے تو بڑا نادان ہوگا، یعنی سنتے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے گھر جانے کی اجازت مانگ رہا ہے تو بڑا نادان ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کچھ خیر کی باتیں کی اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک گواہی دیتا ہوں اس بات کی، جو بندہ بھی اس حال میں جس کی موت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، دل کی سچائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے امتی میں سے 70,000 کو جنت میں داخل کرے گا بلا حساب اور بلا عذاب کے، بلا عذاب اور بلا حساب کے 70,000 کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ 70,000 جو داخل ہوں گے وہ اس سے پہلے ہی، جب تک کہ تم اور تمہارے نیک ماں باپ اور تمہارے بیویاں اور تمہاری اولادیں جب تک داخل نہ ہو، یعنی وہ 70,000 سے بھی پہلے تم لوگوں کو اللہ داخل کرے گا جنت کے اندر۔ تم لوگ یعنی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن سے آپ فرما رہے تھے کہ تم لوگ، تمہارے نیک ماں باپ اور تمہارے ذریات، تمہارے ازواج، یہ سب کو اللہ تعالیٰ ان 70,000 سے بھی پہلے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تم نے ایسا ایسا کام کیا، اس نے کہا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی لا والذی لا الہ الا ہو ما فعلت، میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور وہ چونکہ قسم کھائی، لا الہ الا اللہ کہہ کر قسم کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یعلم انہ قد فعلہ فقرر علیہ مرارا، یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور وہ انکار کیا جا رہا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ قسم کھائی ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے جھوٹ کو کفارہ کر دیا، تمہارے جھوٹ کو اللہ نے معاف کر دیا، معلوم ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن چونکہ تم نے لا الہ الا اللہ کہا اس لیے اللہ نے تمہارے جھوٹ کو معاف کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، نہ کہ یہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے لا الہ الا اللہ کہا جائے، قاعدہ قانون نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا کفارہ تو الگ ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے قسم پر، اس پر قسم کھاتا ہے، تو ایک تو قسم کھا لیا، جیسے کوئی کسی نے کوئی قسم کھائی پرانی بات پر،
گزرے ہوئے بات پر اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا یا پھر فلاں کام میں نے کیا اور واقعات اس کے خلاف کیا ہوا اور وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے، اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے زندگی بھر توبہ کرنا پڑے گا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ اگر کوئی کسی کام کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے کہ فلاں کام مجھے کرنا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فلاں کام میں کروں گا، پھر وہ نہیں کر پاتا تو وہ قسم ٹوٹ گیا تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن اگر ناجائز کام کی قسم کھائی، کسی کو مارنے کی، کسی کو لوٹنے کی، کسی کو بے عزت کرنے کی، میں تو قسم کھاتا ہوں اس کو ماروں گا، تو وہ قسم کا توڑ دینا ضروری ہے، وہ قسم پورا کرنا ہی حرام ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، فرمایا کفر اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی وجہ سے اس گناہ کا کفارہ کر دیا۔ دونوں نزدیکی معنی ہے، یعنی اس وقت جو صحابی موجود تھے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا الہ الا اللہ کہنا اور ہمارے کہنے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔